أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا لا يؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا
یہ سورۃ النساء کی 3 آیات بھی میں نے تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 158، 159 اور 160۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ان کے اس قول کی وجہ سے کہ یقیناً ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو جو اللہ کا رسول تھا قتل کر دیا ہے، اور یقیناً وہ نہ اسے قتل کر سکے ہیں اور نہ ہی اسے صلیب دے سکے ہیں، بلکہ ان پر معاملہ مشتبہ کر دیا گیا، اور یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے اس کے متعلق شک میں ہیں، اور وہ یقیناً اسے قتل نہیں کر سکے، بلکہ اللہ نے اپنی طرف اس کا رفع کر لیا، اور یقیناً اللہ غالب اور بہت حکمت والا ہے، اور اہل کتاب میں سے کوئی بھی نہیں مگر اس کی موت سے پہلے ضرور اس پر ایمان لے آئے گا، اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوگا۔ سامعین کرام، یہ آیات جو ہیں حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے حوالہ سے سورۃ النساء میں نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کے سلسلے میں جو بدبخت یہودی جو اس پر پہلے تو الزام لگاتے رہے اور اس کو نعوذ باللہ من ذالک ایک اللیجٹمیٹ چائلڈ وہ کہتے رہے تو بچہ ہے، حالانکہ سورۃ مریم اور قرآن کریم سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقتوں کے ساتھ وہ موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم جس کا بنی اسرائیل میں مطلب کہ پہلے گزشتہ نبی خبر دیتے آ رہے تھے، وہ کمواری مریم کے بطن سے بطور ذکر غلام پیدا ہوا تھا، اور اس کی پہلے بشارت دی گئی تھی مسیح مریم علیہ السلام کو، اور وہ پیدا ہوا ان کے گھر میں بغیر باپ کے پیدا ہوا۔ تو پھر یہودی بدبخت تھے جو اس پر الزام لگاتے رہے ساری زندگی کہ تیرا تو کوئی باپ ہی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال جب وہ 30 سال کے قریب اس کی عمر پہنچی تو اللہ نے اس کو مامور فرما دیا بنی اسرائیل کی طرف نبی اور رسول کے طور پر۔ تو بدبخت یہودی جو ہیں وہ تو بڑے مطلب کہ ظالم ہیں، اور انہوں نے حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کے دعوی پر ایمان نہ وہ لائے، بلکہ اس کو پھر طرح طرح کے الزام لگاتے رہے، بلکہ انہوں نے اس کو صلیب دے کر مارنے کی بھی کوشش کری، لیکن اللہ تعالیٰ نے بدبخت یہودیوں کو اپنے اس بد منصوبے میں ناکام و نامراد کیا، جیسا کہ ان آیات جو بھی میں نے تلاوت کی ہیں ان سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ بدبخت جو یہودی تھے وہ اس کو صلیب دینے میں کامیاب نہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے ساتھ انہوں نے اس صلیب کے وقت جب اس کو دی جا رہی تھی انہوں نے دعائیں کیں اللہ تعالیٰ کے حضور، اور اللہ تعالیٰ نے ان دعاؤں کو قبول فرمایا، جیسے کہ بائبل میں آتا ہے علی علی لما سبقتانی، کہ اے خدا، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے چھوڑا نہیں تھا، بہرحال ایک بہت بڑی آزمائش تھی اس مرسل پر جو بنی اسرائیل کی طرف اللہ تعالیٰ نے مامور فرمایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو بدبخت یہودیوں کے شر سے بچا کر کسی محفوظ مقام کی طرف لے گیا۔ تو یہاں پر بہت سارے جب ہم دیکھتے ہیں نا مذہب کی دنیا میں، تو تقریباً ہر نبی ہی جو ہے اس کے متعلق اختلافات پیدا ہوتے ہیں، ہر زمانے میں ہر قوم میں جب رسول آتا ہے، لیکن جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ یا حسرتاً علی العباد ما یاتیہم رسول الا کانوا بہ یستہزئون، افسوس بندوں پر جب بھی کوئی میرا مرسل ان کی طرف آیا تو ان لوگوں نے جن میں وہ آیا ہنسی اور ٹھٹھا اور تمسخروں کے ساتھ کیا، یعنی کسی مرسل کو بھی اس کی قوم نے قبول نہیں کیا۔ ظاہر ہے کہ سیدنا حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی طرف یعنی بنی اسرائیل جو تھے اس کی طرف مامور فرمایا تھا، لیکن انہوں نے اسے قبول نہ کیا، تمسخر اور ٹھٹھے کیے، بہت گندے الزام لگائے اس پر بھی اور اس کی والدہ محترمہ پر بھی، موسی مریم جو تھی اس پر بھی لگائے۔
تو قتل کرنے کی کوشش کی، سلیب دے کر مارنے کی، اللہ نے اس میں بھی ان کو ناکام و نامراد کر دیا۔ تو میں کہہ رہا تھا شروع میں کہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کا جو وجود ہے بڑا متنازع ہے مختلف مذاہب میں۔ تو دیکھیں بدبخت یہودی تو اس کو سلیب دے کر مارنے پر تیار ہو گئے تھے، انہوں نے کوشش بھی کی، یعنی اس کو لعنتی ثابت کرنے کے لیے۔ اللہ نے انہوں کو ناکام و نامراد کیا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا سچا مرسل تھا، اور بنی اسرائیل کی طرف اللہ تعالیٰ نے اس کو مامور فرمایا تھا ان کی ہدایت کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے۔ تو اس کے بعد پھر جو اس کے حواری تھے، وہ حضرت مرزا غلام علیہ السلام فرماتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں آئینہ خبرت اسلام میں، وہ آخر میں 12 رہ گئے، وہ 12 میں سے بھی ایک مرتد ہو گیا، بھاگ گیا، وہ 11 رہ گئے۔ اکثر میں نے حضرت مرزا غلام صاحب کو حوالہ لوگوں کو پڑھ کر سنایا ہے۔ تو وہ جب سلیب کا کرٹیکل وقت آیا اس پر، تو اس وقت وہ 11 بھی آگے پیچھے بیچارے ہو گئے تھے، کیونکہ بدبخت یہودی بڑے زور میں تھے، اگرچہ ان کی کوئی حکومت تو نہیں تھی لیکن حکومت میں ان کا اثر و رسوخ بڑا تھا۔ تو اس ڈر سے کہ یہ بدبخت یہودی ہمیں بھی نقصان پہنچائیں گے، وہ بیچارے 11 بھی آگے پیچھے ہو گئے، لیکن بہرحال بعد میں پھر حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بحفاظت صلیب سے، یعنی صلیبی موت سے بچا کر کسی محفوظ مقام پر لے گیا۔ کہاں لے گیا ہے اللہ اس کو جانتا ہے، مختلف قیاس ہیں۔ تو حضرت مرزا غلام صاحب کے بقول مسیح ہندوستان میں انہوں نے کتاب بھی ایک لکھی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ادھر یروشلم سے ادھر شام، پھر ادھر افغانستان، ادھر کشمیر میں لے آیا۔ مری کا مقام ہے پاکستان میں، ایک بڑا مشہور و معروف مقام ہے۔ تو وہاں پر کہا جاتا ہے، میں نے بعض لوگوں کے منہ سے سنا ہے کہ وہ ماں اس کی، اور وہ جب ادھر آ گئے تھے کچھ عرصہ ادھر رہے، وہ ٹھہرے مریم، یہ جو مری ہے یہاں پر ان کی والدہ محترمہ فوت ہو گئی، تو اسی والدہ محترمہ مریم کے نام پہ یہ مری کا علاقہ مشہور ہو گیا، کیونکہ وہ برزدہ خاتون تھی۔ تو اس طرح ان کا جو بیٹا ہے آگے پھر کشمیر چلا گیا، محلہ خان یار میں ان کی قبر ہے، جیسے کہ عام طور پر کہا جاتا ہے جماعت احمدیہ میں بھی، اور تحقیق کرنے والے لوگ بھی یہی بتاتے ہیں۔ بہرحال میں اس بات کو چھوڑتا ہوں۔ میں کہہ رہا تھا کہ حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم السلام کا وجود بھی کافی متنازع ہے، یعنی یہودیوں نے تو اس کو قبول ہی نہ کیا، اور جو عیسائی کچھ بچ گئے، 11 تھے وہ آگے پیچھے ہو گئے۔ اس کے بعد پھر ان کی تعداد بڑھنے لگی، ظاہر ہے وہ مظلوم انسان تھا، مظلوموں پر لوگوں کا دل پسیج جاتا ہے، پھر لوگوں کی طرف توجہ بھی ہو جاتی ہے مظلوم انسان کی طرف۔ تو پھر آہستہ آہستہ وہ 11 کی تعداد بڑھنی شروع ہوئی۔ آج اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ تعداد عیسائیوں کی ہے، یعنی مسیح عیسیٰ ابن مریم کو ماننے والے ہیں، اگرچہ وہ انہوں نے بڑا شرک پھیلا رکھا ہے، اور اس مظلوم انسان کو جس کو صلیب دے کر یہودی مارنے لگے تھے، اس کو خدا کا نعوذ باللہ بیٹا بنا کے بیٹھ گئے ہیں۔ اس کے وہ جو 11 بس گئے تھے، یعنی وہ حواری تھے، اس سے آگے چلتے چلتے آج عیسائی ان کو نعوذ باللہ من ذالک خدا کا بیٹا بنا کر بیٹھ گئے ہیں، اور اس کی والدہ جو تھی برگزیدہ خاتون تھی، اس کو بھی خدائی میں شامل کر رہی ہے۔ تثلیث کا عقیدہ یہیں سے پیدا ہوتا ہے، وہ تینوں خدا بنا کر بیٹھ گئے۔ یہ اس مظلوم انسان پر عیسائیوں کا ظلم ہے۔ یہودیوں نے تو اس پر ظلم کر دیا کہ اس کی بات کو مانا ہی نہیں، اور اس کو صلیب دے کر مار کر اس کو نعوذ باللہ من ذالک لعنتی بنانے لگے تھے۔ اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی، اور اس کے ماننے والوں نے اس پر کیا ظلم کیا، وہ اس کو خدا کا درجہ دے کے بیٹھ گیا، اس کا خدا کا بیٹا بنا بیٹھ گیا، ابن اللہ بنا کے بیٹھ گیا، جبکہ سب سے جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ واحد لا شریک ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں، کوئی باپ نہیں، قرآن کریم میں سب تفصیل موجود ہے، تو نہ کوئی اس کے ہم پلہ کوئی اور وجود ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم السلام کا وجود اکثر جو مذاہب ہیں، مثلا جو عیسائی ہیں، ان میں بھی اس پر ظلم شروع ہو گیا کہ اس کو خدائی کا درجہ دے دیا گیا۔ مسلمانوں نے بھی بہت سارے حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے غلط عقائد گھڑے ہوئے ہیں، جیسا کہ ابھی آیات میں نے پڑھی ہے نا، یہاں پر آیت نمبر 159 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بر رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اپنی طرف اس کا رفع کر لیا۔ اور مرزا طاہر جو ہے اپنے ترجمے میں بھی یہی لکھتا ہے کہ بلکہ اللہ نے اپنی طرف اس کا رفع کر لیا۔
تو اصل میں معنی یہ ہیں کہ یہاں پر رفع لفظ سے ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں ان کو غلطی لگی، اور وہ آج تک یعنی ایک غلط حیات مسیح عیسیٰ ابن مریم کا عقیدہ کر کے بیٹھ گیا ہے اس رفع اللہ الیہ کے الفاظ سے۔ الفاظ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان کا مطلب تو صرف اتنا ہے کہ بلکہ اللہ نے اپنی طرف اس کا رفع کر لیا۔ یہاں پر نہ کوئی یہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے جسم کے ساتھ اس کو اٹھا لیا۔ کہاں اٹھا لیا؟ آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ آسمان پر اٹھانے کی کیا صورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو؟ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے۔ لیکن یہ عقیدہ جو ہے مطلب کہ امت محمدیہ میں پھر صدیوں پہلے پیدا ہو گیا، اور پیدا اس طرح ہوا کہ بہت سارے عیسائی جو ہیں نصارہ دین کو چھوڑ کر جب اسلام دنیا میں آ گیا تو وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو یہ عقیدے ان کے وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری وجوہات بھی ہیں کہ حیات مسیح کے عقیدہ کی، لیکن وہ جو عیسائی مسلمانوں میں داخل ہوئے اس کی وجہ سے بھی یہ عقیدہ حیات مسیح عیسیٰ ابن مریم کے عقیدہ باطل بنا امت مسلمان میں۔ تو آج تک وہ مسلمان بیچارے جو ہیں وہ اسی عقیدے پر ڈٹے ہوئے ہیں حیات مسیح عیسیٰ ابن مریم، یعنی بر رفع اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اپنی طرف اس کا رفع کر لیا، اپنے پاس سے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے جسم کے ساتھ ہی اپنی طرف اٹھا لیا۔ کہاں اٹھا لیا؟ آسمانوں پر۔ اللہ تعالیٰ تو کسی ایک جگہ پر تو ہے ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے۔ تو یہ عقیدہ حیات مسیح عیسیٰ ابن مریم کا یہاں سے غلط فہمی کی وجہ سے مسلمانوں میں پیدا ہو چکا ہے، اور عیسائی تو اس کو خدا کا نعوذ باللہ بیٹا بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کو بھی یہ غلطی لگی۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں سامعین کو کہ ایک صدی کے بعد جب مرزا غلام صاحب کی بعثت ہوئی تھی، جب انہوں نے 1884 میں اپنی مشہور کتاب براہین احمدیہ لکھی تھی، تو حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے بھی اپنی اس کتاب میں یہی عقیدہ کا اظہار کیا ہوا، لکھا ہوا ہے کہ حیات مسیح عیسیٰ ابن مریم، اور میں نے اپنی کتاب غلام مسیح الزمان میں اس کا ذکر کیا ہوا ہے شروع میں ہی۔ تو میں ان کا یہ حوالہ پڑھ دیتا ہوں کہ دعوے سے پہلے حضرت مرزا غلام صاحب کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم صاحب زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں۔ آخری زمانے میں حضرت مرزا غلام صاحب علیہ السلام بھی یہی سمجھتے تھے کہ وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم نزول فرمائیں گے آنسو کی حدیث کے مطابق، تو پھر دین اسلام کے غلبے اور فتح کی راہیں پیدا ہوں گی۔ جیسا کہ مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں براہین احمدیہ میں، ان کا یہ حوالہ اس طرح ہے کہ روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 601 تا 602 حاشیہ در حاشیہ، حضرت مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں اسا ربکم ان یرحمکم و ان اتم ادنا و جعلنا جہنم للکافرین اسیرا۔ خدا تعالیٰ کا ارادہ اس بات کی طرف متوجہ ہے جو تم پر رحم کرے، اور اگر تم نے گناہ اور سرکشی کی طرف رجوع کیا تو ہم بھی سزا اور عقوبت کی طرف رجوع کریں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا رکھا ہے۔ یہ آیت حضرت مرزا غلام صاحب فرماتی ہیں، یہ آیت اس مقام میں حضرت مسیح کے جلالی طور پر ظاہر ہونے کا اشارہ ہے۔ یعنی یہاں پر پتہ لگتا ہے کہ مرزا غلام صاحب کی اس زمانے میں جب وہ یہ براہین احمدیہ کتاب لکھ رہے تو اس زمانے میں ان کا بھی یہی عقیدہ تھا حیات مسیح عیسیٰ ابن مریم کا، تبھی وہ فرما رہے ہیں یہ آیت اس مقام میں حضرت مسیح کے جلالی طور پر ظاہر ہونے کا اشارہ ہے۔ آگے لکھتے ہیں حضور علیہ السلام، یعنی اگر طریق رفق اور نرمی اور لطف اور احسان کو قبول نہیں کریں گے، اور حق محض جو دلائل واضح اور آیات بینہ سے کھل گیا ہے اس سے سرکش رہیں گے، تو وہ زمانہ بھی آنے والا ہے کہ جب خدا تعالیٰ مجرمین کے لیے شدت اور عنف اور قہر اور سختی کو استعمال میں لائے گا، اور حضرت مسیح علیہ السلام نہایت جلالیت کے ساتھ دنیا پر اتریں گے اور تمام راہوں اور سڑکوں کو خس و خاشاک سے صاف کر دیں گے، اور کج اور ناراست کا نام و نشان نہ رہے گا، اور جلال الہی گمراہی کے تخم کو اپنی تجلی قہری سے نیست و نابود کر دے گا۔ آگے حضور فرماتی ہیں اور یہ زمانہ، یعنی حضور صاحب اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں، اور یہ زمانہ اس زمانہ کے لیے بطور ارحاس کے واقعہ ہے، یعنی اس وقت جلالی طور پر خدا تعالیٰ اتمام حجت کرے گا، اب بجائے اس کے جمالی طور پر یعنی رفق اور احسان سے اتمام حجت کر رہا ہے۔
یہ تو حضور صلی کے الفاظ ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ جب آپ علیہ السلام نے براہیم نے احمدیہ لکھی تھی تو اس وقت آپ کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آخری زمانے میں آسم کی جو پیشگوئی ہے نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی، اس کے مطابق آپ یعنی سیدنا حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم جو زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں وہی اتریں گے آسمان سے زندہ بجسم انصری، اور دین اسلام کی فتح اور غلبہ کی راہیں پیدا ہوں گی۔ یہ عقیدہ تھا اس زمانے میں مرزا غلام صاحب کا۔ تو میں سامعین کو بتاتا ہوں کہ 1890 کے آخر میں حضرت مرزا غلام صاحب کو الہاماً بتایا گیا کہ وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم وہ تو فوت ہو چکا ہے۔ یعنی حضرت مرزا غلام صاحب نے فتح اسلام 1890 میں لکھی، آپ کی کتاب ہے۔ اس کتاب سے ذکر شروع ہوا اس بات کا۔ پھر توضیح مرام لکھی 1891 میں، پھر ازالہ اوہام 1891 میں لکھی حضور صاحب نے، اور پھر کھول کے لوگوں کو بتایا۔ بلکہ ازالہ اوہام جو کتاب ہے آپ علیہ السلام کی، غالباً جلد روحانی خزائن جلد 3 ہے، تو اس کے صفحات 423 تا 438 پر حضرت مرزا غلام احمد السلام نے ان 30 آیات کا بھی ذکر فرما دیا جو اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم باقی نبیوں اور رسولوں کی طرح فوت ہو چکے ہیں۔ تو کلو نفس ذائقۃ الموت، یعنی قرآن کریم میں تو بار بار یہ بتایا گیا ہے کہ ہر نفس، ہر انسان، ہر جی جو دنیا میں پیدا ہوتا ہے اس نے بہرحال مرنا ہے، فنا ہونا ہے، اس پر موت طاری ہونی ہے۔ کوئی انسان موت سے بالا نہیں، موت سے صرف ایک ہی وجود، یعنی اللہ تعالیٰ کا وجود بالا ہے موت سے، اللہ فانی ہے۔ کوئی انسان زندہ اس دنیا میں نہیں رہ سکتا، نہ کوئی پہلے رہا ہے، نہ آئندہ قیامت تک کوئی رہے گا، یہ اللہ کا قانونی قدرت ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ مرزا غلام احمد علیہ السلام نے ازالہ وہاں میں پھر اپنی اس کتاب میں ان 30 آیات کا بھی ذکر فرما دیا جو حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم بلکہ تمام نبیوں کو، تمام انسانوں کو مارتی ہیں، یعنی کوئی انسان زندہ نہیں رہ سکتا اس دنیا میں، جیسا کہ وہ اپنے منظوم کلام میں فرماتے ہیں، ابن مریم مر گیا حق کی قسم، داخل جنت ہوا وہ محترم، مارتا ہے اس کو فرقاں سر بسر، اس کے مر جانے کی دیتا ہے خبر، وہ نہیں باہر رہا اموات سے، ہو گیا ثابت یہ 30 آیات سے۔ جیسے کہ ابھی میں نے بتایا ہے کہ آپ کی کتاب جو ہے ازالہ اوہام، اس کے 423 سے 438 صفحہ پر مرزا غلام احمد صاحب نے 30 آیات کا ذکر فرمایا ہوا ہے۔ اس کے بعد میں سامعین کرام کو بتانا چاہتا ہوں کہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے کچھ پیشگوئیاں فرمائی ہوئی ہیں امت کے آگے۔ مثال کے طور پر حضرت پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ جو حدیث ہے اس کا حوالہ اس طرح ہے کہ کنز العمال 187/2، جامع الصغیر 104/2، حدیقۃ الصالحین 1967 کا جو ایڈیشن تھا صفحہ 402 پر، یہ اس وقت جو حدیقۃ الصالحین کی کتاب ہے اس میں سے یہ جو حدیث ہے قادیانی جماعت نے نکال دی ہے۔ یہ 1967 کے ایڈیشن میں یہ حدیث موجود تھی جو ابھی میں نے جس کا میں نے ذکر کیا، حوالہ دیا ہے، ابھی میں اس کو حدیث کو پڑھتا ہوں۔ تو اب موجودہ حدیقۃ الصالحین میں نکال دی ہے۔ تو یہ میں لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ یہ حدیقۃ الصالحین کا یہ میرے پاس اس کا ہے نام ہے اس کتاب کا، یہ ایڈیشن ہے، میں نے فوٹو کاپی کیا ہوا ہے۔ لوگوں کے پاس ابھی وہ 1967 کا ایڈیشن بھی موجود ہے۔ میں نے کوئی کتاب دیکھی تھی تو میں نے اس میں سے پھر یہ پرنٹ کر لیا اس کا عنوان، اور یہ جو حدیث ہے 570 نمبر ہے اس کا، 402 صفحہ پر، یہ بھی میرے پاس ہے۔ تو اس وقت یہ حدیث نکال دی گئی ہے حدیقۃ الصالحین سے، تو میں اس کا یہیں سے پڑھ کر سامنے کو بتاتا ہوں۔ یہ حدیث، اس حدیث میں لکھا گیا ہے کہ ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مرفوع ان
کالا الن تہلو کا امتن انا فی اولہا و عیسی ابن مریم فی آخرہا والمہدی فی وسطہا۔ حوالہ میں نے بتا دیا ہے۔ ترجمہ اس طرح ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ امت ہرگز ہلاک نہیں ہو سکتی جس کے شروع میں اور آخر پہ مسیح موعود اور درمیان میں مہدی ہوں گے۔ آخر پہ مسیح موعود یہ ترجمہ کیا گیا ہے، جبکہ آخر میں آنس میں فرمایا ہوا ہے عیسی ابن مریم، عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ ابن مریم آخر پہ، اور درمیان میں مہدی ہوں گے۔ یہاں پر ترجمہ میں مسیح موعود لکھا گیا ہے۔ بہر یہ حدیث، دوسری حدیث بھی میں پڑھ دیتا ہوں سامعین کے آگے۔ یہ دوسری جو حدیث ہے، یہ مشکوٰۃ شریف جلد 3 صفحہ 293 پر یہ حدیث نقل ہے۔ اس میں بھی فرمایا گیا ہے عاصم کی طرف سے کہ ان جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ابیہ ان جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابشروا ابشروا کیف تہلک امۃ انا اولها والمہدی وسطها والمسیح آخرها ولکن بین ذالک فیج آواز لیسوا منی ولا انا منہم، رواہ رزین۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے، انہوں نے اپنے دادا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم خوش ہو اور خوش ہو، میں درمیان میں چھوڑتا ہوں حصہ، وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں ہوں، مہدی اس کے وسط میں ہے اور مسیح اس کے آخر میں ہے، لیکن اس کے درمیان ایک کج روز جماعت ہوگی، ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ سامعین کرام، یہ جو حدیث میں نے پڑھی ہے، یہاں پر عاصم نے مسیح کا نام لیا ہے کہ آخر پر مسیح ہوگا۔ پہلی حدیث ابن عباس سے جو میں نے پڑھی ہے، اس میں عیسیٰ بن مریم کے الفاظ عاصم نے فرمائے ہوئے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ان دونوں حدیثوں میں عاصم نے اپنے بعد 2 وجودوں کا ذکر فرمایا ہے۔ عاصم نے فرمایا کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں ہوں، درمیان میں مہدی اور آخر پہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں گے۔ ایک حدیث میں عاصم نے مسیح فرمایا ہے کہ آخر پہ ہوں گے، اور ایک حدیث میں عاصم نے عیسیٰ ابن مریم کا نام لیا ہے کہ وہ آخر پہ ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عاصم کے بعد امت محمدیہ میں یہ 2 وجود بطور خاص نزول فرمائیں گے، جس کا عاصم نے نام لے کر ذکر فرما دیا۔ ویسے تو عاصم نے بتایا ہوا ہے کہ ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی رأس کل 100 سنۃ من یجدد لہا دینہا۔ ابو داؤد کتاب الملحم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے سر پر ایک شخص کو مبعوث کرے گا جو اس کے دین کی تجدید کرتا رہے گا۔ تو ہر صدی ہجری کے سر پر تو یہ سلسلہ تو یہ چلتا چلا آ رہا ہے، اور گزشتہ صدی جو تھی 14ویں صدی کے سر پر 13واں وہ خلیفہ تھا، اسی حدیث کے مطابق حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام، مجدد صدی 4 نام تھے، تو 13ویں خلیفہ تھے۔ تو اس کے علاوہ یعنی حدیث مجددین کے علاوہ عاصم نے 2 وجودوں کا اپنی امت میں بطور خاص نام لے دیا، وہ موعود ہیں، یعنی ایک امام مہدی علیہ السلام کا ذکر فرما دیا، اور ایک مسیح موعود کہہ لو ان کو، مسیح عیسیٰ ابن مریم کہہ لیں، جو بھی نام دے لیں، عاصم نے دونوں الفاظ اس کے متعلق فرما دیے ہوئے ہیں۔ میں نے اکثر سامعین کو بتایا ہوا ہے، آج بھی تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں، موسی سلسلہ جو ہے، محمدی سلسلہ اس موسی سلسلے کا مشابہ ہے، باہم دونوں یہ سلسلے متشابہ ہیں، ایک دوسرے کے باہم مشابہ اور مماثلت رکھتے ہیں۔ جو کچھ موسی سلسلے میں ہوا بین ہی محمدی سلسلے میں وہی کچھ ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر موسی سلسلے میں ایک کنواری لڑکی مریم کو فرشتہ نے ایک ذکی غلام کی بشارت دی، اور یہ صورت مریم میں آپ کو ملے گا یہ باتیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق فرما دیا کہ وہ رحمت منا، میری طرف سے رحمت ہوگا اور لوگوں کے لیے ایک نشان ہوگا، وکان امرا مقضیہ وغیرہ وغیرہ۔ اس کا نام اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں مسیح عیسیٰ ابن مریم رکھا، کلمۃ اللہ اس کے قرار دیے۔ اسی طرح یہ تو موسی سلسلے کی بات ہے،
اور وہ جس کا میں نے ابھی آیات پڑھی ہیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 158 159 اور 160، اس میں اسی مسیح عیسیٰ ابن مریم کا ذکر ہے جو یہودیوں کی طرف معمور ہوا تھا 2000 سال پہلے۔ جو کچھ بھی یہودیوں نے کیا آپ لوگ جانتے ہیں، تو ابھی کچھ نہ کچھ میں نے بتا بھی دیا اس خطبے میں۔ تو میں سامعین کو بتاتا ہوں کہ محمدی سلسلہ باہم موسوی سلسلہ باہم جو ہے مشابہ ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ دیکھیں آسم نے جس نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کا امت کے آگے ذکر فرمایا ہوا ہے، تو اس مسیح عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ 2000 سال پہلے یہودیوں کی طرف معمور ہونے والے مسیح عیسیٰ ابن مریم کی وہ مثیل ہے، وہ بندہ امت محمدیہ میں وہ کھڑا ہوگا، معمور ہوگا۔ اور یوں مقدر تھا کہ اللہ تعالیٰ محمدی سلسلے میں کسی برگزیدہ انسان کو پہلے محمدی مریم کا ہونے کا مقام بخشتا، اور جیسا کہ حضرت مرزا غلام صاحب کو بخشا گیا پھر، اور حضرت مرزا غلام صاحب نے باقاعدہ لکھے ہیں کہ میرے سے پہلے امت محمدیہ میں کسی ولی، کسی مجدد، کسی کتب کو اللہ تعالیٰ نے مریم ہونے کا روحانی مقام نہیں بخشا۔ تو یہ حوالہ میرے خیال میں نے پہلے بارہا پڑھا ہوا ہے، میں صرف حوالہ پڑھ دیتا ہوں، مثال کہ اس کا حوالہ پڑھ دیتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ حوالہ پورا آپ وہاں سے پڑھ لینا۔ حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحات 350 351 حاشیہ پر حضور صاحب کے یہ الفاظ ہیں۔ حضور صاحب خود فرماتے ہیں کہ 1300 سال پہلے میرے سے پہلے کسی وجود کو اللہ تعالیٰ نے، کسی مسلمان مومن کو یہ مریم کا روحانی مقام نہیں بخشا، مجھے اللہ نے بخشا۔ تو یہ بالکل جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ موسوی اور محمدی سلسلہ دونوں باہم مشابہ اور مماثلت رکھتے ہیں دونوں آپس میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسم کی جو پیشگوئی ہے، آسم کی اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر امت محمدیہ کے آگے آسم نے بیان فرمائی، اس کے مطابق ضروری تھا کہ امت محمدیہ میں کوئی مریم ہوتی، پھر آگے اس محمدی مریم کی دعاؤں کا نتیجہ، دعاؤں کے ذریعے اس کو بھی پھر کوئی ذکی غلام، کوئی نشانہ رحمت دیا جاتا۔ اور یہ ساری باتیں چلا ہوشیار میں جو پیشگوئی مرزا غلام احمد صاحب، یعنی اس وقت وہ محمدی مریم کا روحانی مقام مرتبہ رکھتی تھی، ان پر یہ اللہ نے نازل فرما دی، جس کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق تو نے مجھ سے مانگا۔ آگے چل کر پھر اللہ فرماتا ہے ایک ذکی سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وزیر اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، وغیرہ وغیرہ چلتی ہے ساری پیشگوئی۔ تو سامعین کو علم ہو گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے موسوی سلسلے کی طرح امت محمدیہ میں بھی ایک برگزیدہ انسان کو روحانی مقام بخشا محمدی مریم ہونے کا، پھر اس کو ایک ذکی غلام کی بشارت بخشی۔ یہی کام موسوی سلسلے میں ہوا تھا، سورۃ مریم اور سورۃ آل عمران میں، اور بہت ساری اور جگہ پر بھی یہ چیزیں ملتی ہیں ہمیں۔ تو یہ جو محمدی مریم پر چل رہا ہوشیارپور میں یہ پیشگوئی نازل ہوئی تھی، تو اس میں جس وجود کا ذکر فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے اس محمدی مریم کو بتایا، دراصل آسم کی حدیث کے مطابق وہ موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے جس نے امت محمدیہ میں آخر پر نزول فرمانا تھا۔ تو ساری یہ مماثلت ہے موسوی سلسلے اور محمدی سلسلے کی۔ لیکن حضرت مرزا غلام احمد السلام کے حوالے سے میں سامعین کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے پھر 1891 میں پھر بتا دیا لوگوں کو کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم جو تھے موسوی وہ تو فوت ہو چکے ہیں، لیکن ساتھ ہی انہوں نے پھر اپنے حوالے سے یہ دعویٰ کر دیا کہ امت محمدیہ میں آنے والا مسیح عیسیٰ ابن مریم جس کی خبر موجود ہے، آسم نے پیشگو کی ہوئی ہے، وہ میں ہوں۔ جبکہ میں سامعین کو بتاتا ہوں کہ پہلے بھی میں اپنے چند خطبات میں یہ بتا چکا ہوں، آج بھی ان خطبات کا بس صرف نام لیتا ہوں کہ خاک صاحب نے پہلے 3 خطبوں میں یہ بتایا ہوا ہے کہ امام مہدی اور موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم، یعنی موعود امام مہدی اور موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم 2 الگ الگ وجود ہیں، جیسے کہ آسم کی حدیث سے ثابت ہے۔ اور آسم کے بعد درمیان میں مہدی علیہ السلام نے ظہور فرمانا ہے، اور آخر پہ مسیح عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا۔ تو یہ 2 وجود ایک نہیں ہیں۔ لیکن مرزا غلام احمد علیہ السلام کے حوالے سے میں بتا دینا چاہتا ہوں
کہ انہوں نے 1890 کے آخر 1891 میں اپنے متعلق یہ دعویٰ انہوں نے کر دیا کہ وہ موعود مسیح عیسیٰ بن مریم جس کی آنس ہم نے امت کو خبر دی ہوئی ہے وہ میں ہوں. جبکہ میں اگلی باتیں بتانے سے پہلے کہہ دیتا ہوں لوگوں کو کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب ایک صادق اور سچے انسان تھے، سونے کی طرح سچے تھے. یہ انعام جو اس عاجز کی قسمت میں ہوا ہے، سب تو پہلے تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اس عاجز پر، اس یتیم بچے پر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا. دوسرے نمبر پر پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ کی برکتیں میری طرف آئیں اور میرے شامل حال ہو گئی. تیسرے نمبر پر یہ محمدی مریم نے جو دعائیں کی تھیں چلہ ہوشیارپور میں جا کر، اللہ تعالیٰ سے ایک نشان مانگا تھا دین اسلام کی فتح و غلبہ کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں قبول فرما کر انہیں ایک نشان رحمت کی خبر دی، اور وہی نشان رحمت، وہی ذکی غلام جو ہے، وہی آسم کی پیشگوئی کے مطابق موعود مسیح عیسیٰ بن مریم ہے. چلہ ہوشیارپور میں جو محمدی مریم کو جس کی پیشگوئی دی گئی تھی. میں نے اکثر پہلے بھی کہا ہے، پھر دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ آسم کی نزول مسیح عیسیٰ بن مریم کی پیشگوئی جو ہے نا، حدیثوں میں موجود ہے. تو اس وقت بھی میرے سامنے پڑی ہوئی ہے، اگر موقع ملا تو میں پڑھ بھی دوں گا. اصل میں وہ آسم کی موعود مسیح عیسیٰ بن مریم کی پیشگوئی جو ہے، چلہ ہوشیارپور میں جو پیشگوئی مرزا غلام احمد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اس میں اسی پیشگوئی کو دہرایا گیا ہے، تھوڑا سے ڈفرینٹ الفاظ میں. ویسے ہے وہی موعود مسیح عیسیٰ بن مریم کی پیشگوئی چلہ ہوشیارپور میں دہرائی گئی ہے. اچھا، ہوتا اب کیا ہے کہ 1890-91 میں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام پہلے تو دعویٰ کر دیتے ہیں مہدی ہونے کا. بالکل سچا ان کا دعویٰ تھا. میں نے اکثر اپنے خطبات میں ان کے حوالے بھی پڑھے ہیں کہ دو وجود ہیں آسم کے بعد، ایک وجود ہے امام مہدی اور ایک موعود مسیح عیسیٰ بن مریم ہے. تو درمیان میں آنے والے وہ امام مہدی کی بالکل جو پیشگوئی ہے اس کے مصداق تھے مرزا غلام احمد صاحب، اور انہوں نے دعویٰ کیا 1891 میں. تو میں اندازاً بتا رہا ہوں، سال آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے. تو اور اسی کے مطابق وہ امام مہدی کی وہ جو نشانی ہے کسوف و خسوف کی ماہ رمضان میں، تو وہ ان کے دعوے کے بعد پوری ہو گئی. اس کا میں نے اپنی کتابوں میں ذکر، اپنے مضامین میں کیا ہوا ہے، اکثر بارہا میں نے اپنی خطبات اور لیکچروں میں بھی ذکر کیا ہوا ہے. تو اس کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ مرزا غلام صاحب کا ایک حوالہ تھوڑا سا پڑھ دوں تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ یہ جو میں باتیں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اور پھر یہ بھی دعویٰ کیا انہوں نے کہ یہ پیشگوئی امام مہدی علیہ السلام کی میرے وجود میں پوری ہوئی ہے. جیسے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ حوالہ ہے ان کا روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 142 تا 144 پر یہ الفاظ ہیں. یہ تحفہ گلویہ میں آپ علیہ السلام کے الفاظ ملتے ہیں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، ان 1300 برسوں میں بہترے لوگوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، مگر کسی کے لیے یہ آسمانی نشان ظاہر نہ ہوا. بادشاہوں کو بھی جن کو مہدی بننے کا شوق تھا، یہ طاقت نہ ہوئی کہ کسی ہیلہ سے اپنے لیے رمضان کے مہینہ میں خسوف و کسوف کرا لیتے. بے شک وہ لوگ کروڑ روپیہ دینے کو تیار تھے اگر کسی کی طاقت میں جز خدا تعالیٰ کی ہوتا کہ ان کے دعوے کے ایام میں رمضان میں کسوف و خسوف کر دیتا. مجھے اس خدا کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس نے میری تصدیق کے لیے آسمان پر یہ نشان ظاہر کیا ہے، اور اس وقت ظاہر کیا ہے جب کہ مولویوں نے میرا نام دجال اور کذاب اور کافر بلکہ اکفر رکھا تھا. یہ وہی نشان ہے، سامعین کرام، آپ علیہ السلام لکھتے ہیں، یہ وہی نشان ہے جس کی نسبت آج سے 20 برس پہلے براہین احمدیہ میں بطور پیشگوئی وعدہ دیا گیا تھا، اور وہ یہ ہے، کل اندی شہادت من اللہ فہل انتم مومنون. کل اندی شہادت من اللہ فہل انتم مسلمون. یعنی ان کو کہہ دے کہ میرے پاس خدا کی ایک گواہی ہے، کیا تم اس کو مانو گے یا نہیں؟ پھر ان کو کہہ دے کہ میرے پاس خدا کی ایک گواہی ہے، کیا تم اس کو قبول کرو گے یا کہ نہیں؟ یاد رہے کہ اگرچہ میری تصدیق کے لیے خدا تعالیٰ کی طرف سے بہت سی گواہیاں ہیں، اور 100 سے زیادہ وہ پیشگوئی ہے جو پوری ہو چکی، جن کے لاکھوں انسان گواہ ہیں، مگر اس الہام میں اس پیشگوئی کا ذکر محض تخصیص کے لیے ہے. یعنی مجھے ایسا نشان دیا گیا ہے جو آدم سے لے کر اس وقت تک کسی کو نہیں دیا گیا.
غرض میں خانہ خدا میں کھڑے ہو کر حلفن قسم کھا سکتا ہوں کہ یہ نشان میری تصدیق کے لیے ہے، نہ کسی ایسے شخص کی تکذیب کے لیے جس کی ابھی تکذیب نہیں ہوئی اور جس پر یہ شور تکفیر اور تکذیب اور تفسیق نہیں پڑا۔ اور ایسا ہی میں خانہ کعبہ میں کھڑا ہو کر کہہ سکتا ہوں کہ اس نشان سے صدی کی تعین ہو گئی ہے، کیونکہ جبکہ یہ نشان 14ویں صدی میں ایک شخص کی تصدیق کے لیے ظہور میں آیا تو متعین ہو گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی کے ظہور کے لیے 14ویں صدی ہی قرار دی تھی، کیونکہ جس صدی کے سر پر یہ پیشگوئی پوری ہوئی وہی صدی مہدی کے ظہور کے لیے مانی پڑی، تا دعویٰ اور دلیل میں بود پیدا نہ ہو۔ سامعین کرام، آپ لوگوں کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ حضرت مرزا غلام صاحب نے دعویٰ کیا اس پیشگوئی کا، امام مہدی علیہ السلام کے متعلق جو آنسم کی پیشگوئی ہے، اور وہ دعویٰ 1891 میں کیا، اور آپ کے دعوے کے بعد 3-4 سال کے بعد پھر ایک کسوف و خصوم کا نشان جو آنسم میں بتایا ہوا ہے کہ ہمارے مادی کے لیے نشان ظاہر ہوگا، وہ بھی ہو گیا۔ تو مرزا غلام صاحب نے پھر اقرار کیا ہے اپنے اس حوالے میں کہ وہ میں موعود امام مہدی ہوں۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ امام مہدی اور مسیح عیسیٰ ابن مریم دو وجود ہیں، آنسم نے اپنے بعد دونوں کی ذکر فرمایا ہوا ہے، لیکن مرزا غلام صاحب دیکھو، میں نے ابھی کہا ہے کہ وہ سونے کی طرح سچے اور برگزیدہ انسان تھے، صادق تھے، لیکن بہرحال وہ خدا نہیں تھے، ایک بشر تھے۔ اور نبی اور رسول جو ہوتے ہیں جب ان پر الہامات نازل ہوتے ہیں تو بعض اوقات ایسے الہامات ہوتے ہیں جس کی تشریح تفسیر اللہ ان کو بتا دیتا ہے، لیکن بعض ایسے الہامات ہوتے ہیں جن کا علم اللہ ان کو نہیں دیتا، اور پھر بعض ایسی پیشگوئیاں ہوتی ہیں ان کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ بعض اپنے مرسلوں کو نہیں خبر دیتا۔ بعض اوقات وہ اپنے اندازے اور کیفے کے ساتھ کوئی تشریح اور تفسیر بھی کرتے ہیں، اور اکثر ان کی یہ تفسیر یا تشریح ٹھیک ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات ان میں غلطی بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ اچھا، حضرت مرزا غلام صاحب نے ساری زندگی اپنی کتابوں میں مسیح موعود اپنے متعلق لکھا ہے، مسیح عیسیٰ ابن مریم ہونے کا بھی دعویٰ انہوں نے کر لیا۔ ابھی میں نے بتایا ہے کہ میرے 2-3 خطبات میں نے اس حوالے سے دیے ہوئے ہیں کہ آنسم کی پیشگوئی کے مطابق امام مہدی اور مسیح عیسیٰ ابن مریم دو الگ الگ وجود ہیں۔ میں ان کے نام لے دیتا ہوں آج ان خطبات کے: 29 دسمبر 2023، 5 جنوری 2024، 12 جنوری 2024۔ یہ 3 خطبے میں نے اسی موضوع پر دیے تھے، لیکن آج تک بھی قادیانی جماعت میں یہ عقیدہ اور دعویٰ ہے کہ یہ دونوں وجود ایک ہیں، حالانکہ آنسم نے 2 وجود کا نام لیا ہے، بتایا ہے کہ 2 الگ الگ ہیں، درمیان میں مہدی اور آخر میں مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں گے۔ تو قادیانی جماعت میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے جو کہ بالکل ٹوٹلی باطل ہے کہ یہ امام مہدی اور مسیح عیسیٰ ابن مریم ایک ہی وجود تھے، اور قادیانی جماعت کے جعلی خلیفوں نے اور دنیا پرست مولوی جو پیٹ پرست ہیں انہوں نے یہ سارے دونوں پیشگوئیاں مرزا غلام صاحب پر لگا کے وہ بیٹھ کے آئے ہیں۔ حالانکہ مرزا غلام صاحب پر وہ چلہ ہوشیارپور میں جو پیشگوئی نازل ہوئی تھی، میں نے اکثر کہا ہے، اب بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم کی جو پیشگوئی اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے آگے رکھی ہوئی ہے، دراصل وہی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کو چلہ ہوشیارپور کی الہامی پیشگوئی میں ایک دوسرے رنگ میں دہرایا گیا ہے۔ وہ الگ ایک طرح سے پیشگوئی نہیں ہے، وہ آنسم کی وہ پیشگوئی ہے، لیکن ایک دوسرے الفاظ میں، ایک دوسرے رنگ میں، ایک دوسرے وجود پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی۔ اچھا، جس وجود پر نازل فرمائی انہوں نے 1891 میں خود مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کر لیا، اور ساری زندگی اپنی کتابوں میں لکھتے رہے اپنے متعلق مسیح موعود۔ امام مہدی بہرحال لکھتے ہی رہے، لیکن زیادہ زور انہوں نے مسیح موعود پر دیا کہ میں مسیح موعود ہوں۔ اب میں سامعین سے پوچھتا ہوں اور قادیانی احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں سے پوچھتا ہوں کہ وہ چلہ ہوشیارپور میں جو نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کو ابھی میں نے کہا ہے کہ وہ بدرائے گا تھا، وہ تو مرزا صاحب علیہ السلام کے بعد وہ آئے گا، دنیا میں نازل ہوگا وہ وجود، وہ ذکی غلام۔ اچھا، وہ موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے آنسم کی پیشگوئی کے مطابق۔ اچھا، جب مرزا غلام صاحب نے اپنی کتابوں میں یہ دعویٰ کر لیا کہ میں مسیح موعود ہوں، اور جماعت میں بھی زیادہ تر زور مسیح موعود پر دیا جاتا ہے، اور ایک اور مسئلہ پھر اور کیا گیا ہے کہ مرزا صاحب علیہ السلام کے ایک لڑکے نے وہ جھوٹا دعویٰ کر لیا اس کا مسلم موعود ہونے کا۔ یعنی اگر مرزا غلام صاحب کے دعوے کے ساتھ، یعنی مسیح موعود کے دعوے کے بعد کوئی کسر باقی تھی تو وہ کسر مرزا غلام صاحب کے بیٹے نے پوری کر دی جھوٹا دعویٰ کر کے۔ مرزا غلام صاحب تو ایک صادق انسان تھے، سچے مرسل تھے، نبی تھے،
اور ان سے میں سمجھتا ہوں کہ اتحادی صحب ان سے ہوئے ہیں کیونکہ وہ بشر تھے. اگرچہ امام مہدی کی پیشگوئی کہ وہ مصداق تھے، انہوں نے خود لکھا ہے، میں نے بھی حوالہ پڑھا ہے. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام صاحب کو تمام نبیوں کا ذیل قرار دیا ان کے الہامات میں، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے جری اللہ فی حل الانبیاء، جری اللہ نبیوں کے لباس میں، تذکرہ صفحہ 63. جری اللہ فی حل المرسلین، اللہ کا رسول تمام رسولوں کے لباس میں، تذکرہ صفحہ 198. اور اسی طرح مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، اپنی ان کی کتاب ہے حقیقت الوحی، تو روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 76 حاشیہ پر فرماتے ہیں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اس وحی الہی میں خدائے نے میرا نام روشن رکھا، کیونکہ جیسا کہ ابراہیم احمدیہ میں لکھا گیا ہے خدا تعالیٰ نے مجھے تمام انبیاء علیہ السلام کا مظہر ٹھہرایا ہے اور تمام نبیوں کے نام میری طرف منسوب کیے ہیں. میں آدم ہوں، میں شیش ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسحاق ہوں، میں اسماعیل ہوں، میں یعقوب ہوں، میں یوسف ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں داؤد ہوں، میں عیسیٰ ہوں. خود میرا صاحب لکھتے ہیں میں عیسیٰ ہوں، اور آسم کے نام کا میں مظہر اتم ہوں، یعنی ذیلی طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. اچھا، یہاں پر میں سامعین کو بتاتا ہوں کہ خود میرا صاحب لکھتے ہیں کہ میں عیسیٰ بھی ہوں. اب سوال یہ ہے کہ جب وہ عیسیٰ بھی بن گئے اور اللہ نے جری اللہ فی حل الانبیاء قرار دے دیا، تمام نبیوں کو ذیل قرار دیے، اور پھر امام مہدی کا دعویٰ بھی انہوں نے کیا کہ میں اس کا مصداق ہوں، اور پھر دوسرا وجود جو ہے وہ میں ابھی کہہ رہا ہوں کہ چلہ و شارپور میں جو نازل ہوئی پیش ہوئی، تو اصل میں وہ نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیش ہوئی کوئی ہی ایک رنگ میں، ایک دوسرے رنگ میں مرزا غلام صاحب پر وہ نازل ہوئی تھی. اچھا، وہ مسیح موت کا دعویٰ کر کے، اچھا وہ مسیح موت، وہ جو نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کے مطابق آنے والا وجود ہے، وہ وہی ذکی غلام ہے، وہی مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے جو مرزا غلام صاحب کو بخشا گیا نشان احمد کے طور پر. وہ کدھر جائے؟ ایک تو مرزا صاحب نے دعویٰ کر لیا، میں نے ابھی کہا ہے کہ وہ صادق تھے، سچے تھے، سونے کی طرح، لیکن وہ بشر تھے. اللہ تعالیٰ جس رسول کو، جس نبی کو جتنا چاہے علم دیتا ہے، بعض اوقات اس کا رسول نبی کچھ اپنے اجتہاد بھی کرتا ہے، اور پھر بعض اجتہادات وہ جو کرتا ہے وہ ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں. یہ مرزا غلام صاحب نے یہ جو مسیح موت کا دعویٰ کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اجتہادی غلطی تھی ان کی، اور اسی وجہ سے پھر آگے وہ آنے والا جو موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، جس کی امت آج تک انتظار کر رہی ہے، اس کے حوالے سے قادیانی جماعت میں یہ دجل ہو گیا کہ وہ مرزا غلام صاحب بھی مسیح موعود بھی تھے اور امام مہدی بھی تھے. اگر کوئی کثر تھی تو ان کے بیٹے نے جھوٹا دعویٰ مسلم موعود کا کر کے وہ نکال دی. اللہ تعالیٰ نے اس کی شہرت قطع کر دی دعوے کے بعد 10 مارچ 1954 کو مسجد مبارک ربا میں. وہ مفتری اللہ تھا، اس کے باوجود بھی قادیانی احمدی بہنیں، بھائی اور بزرگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. انہوں نے کان بند کیے ہوئے ہیں. حالانکہ میں 20 سال ہو گئے سمجھا رہا ہوں بار بار کہ سمجھو کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں حق پہ ہوں اور سچا ہوں، یہ سب جھوٹ ہے. اگر مرزا غلام صاحب امام مہدی تھے تو مسیح عیسیٰ ابن مریم تو الگ وجود ہے کوئی. لیکن قادیانی جماعت میں اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی تقریریں جعلی خلیفوں کی، کوئی خلافت نہیں ہے، کوئی مرزا غلام صاحب پر صورت نور چپنی نازل ہوئی، یہ سارا دجل ان کا اپنا ہے. اور اس شخص نے تو امام مہدی کے بعد نزول فرمانا ہے امت محمدیہ میں، تو اس کا ایک تو مرزا صاحب نے دعویٰ کر لیا مسیح موت کا، مسئلہ تو بن گیا ان کا. چلو وہ تو ایک مرسل تھے، سچے تھے، ان سے اجتہادی غلطی ہو گئی. اس کے بعد اس کے جعلی اولاد جو خلیفے بن کے بیٹھی ہوئی ہے، انہوں نے آج تک تقریریں دیکھ لیں ان کی جعلی خلیفوں کی اور ان کے مولویوں کی. امام مہدی، مسیح موعود، مرزا غلام صاحب ایک وجود تھے، حالانکہ وہ 2 وجود ہیں. امت محمدیہ وہ 2 وجود کے طور پر انتظار کر رہی ہے ان کا آج تک. اگرچہ انہوں نے مرزا صاحب کا دعویٰ نہیں مانا، انہوں نے نعوذ باللہ تکذیب کی مرزا غلام صاحب کی اور غلطی کی، لیکن وہ 2 وجود، وہ ساری امت محمدیہ مانتی ہے کہ 2 وجود ہیں. قادیانی جماعت یہ دونوں وجودوں کے ایک بنا کر بیٹھ گئی، اور یہ آغاز مرزا غلام صاحب کی تحریروں سے ہو گیا شروع. تو آگے مرزا غلام صاحب کے لڑکے نے وہ ساری کمی پوری کر دی جھوٹا دعویٰ کر کے. اللہ نے پھر اس کو پکڑا، بھی تم کو ہوتا کون ہے یہ جھوٹے دعوے کرنے والا. اللہ نے شہر کو اس کی قطع کی. یہاں پر آیا پھر علاج کے لیے 1955 میں آیا تھا. پھر ادھر پتہ لگا کہ باقی اللہ نے اس کی بتین کو قطع کر دیا ہے. اس کے باوجود ہی احمدی اس حقیقت کو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ سب فراڈ ہے، جھوٹ ہے. اور ابھی تک انہوں نے ایک جھوٹی خلافت کا دجل چلایا ہوا ہے، جبکہ مرزا غلام صاحب نے تو اپنے بعد کسی خلافت کا وعدہ ہی نہیں دیا، نہ چلہ ہوشار، نہ ان کی وحی میں
یہ صورت نور آیت 56 نازل ہوئی ان پر، نہ انہوں نے اپنے بعد فرمایا کہ میری بات کو خلاف تیسرے سے چلے گا۔ مرزا بشیر الدین محمود احمد اپنی ایک تقریر میں 1925 میں وہ کہتا ہے کہ بالکل مرزا غلام صاحب نے الوصیت میں کسی خلافت کا وعدہ نہیں دیا، یہ سارا دجل انہوں نے کیا ہوا ہے۔ اور آگے وہ جو وجود ہے مسیح عیسیٰ بن مریم کا، دوسرا وجود ہے نا، امام مہدی اور مسیح عیسیٰ بن مریم دو وجود ہیں۔ ابھی میں نے اپنے خطبات کا ذکر بھی کر دیا، ابھی میں نے کھول کو بتایا ہوا ہے، لیکن احمدی جو ہیں چلو عالم ہیں، ان کے تو پیٹ پرست ہیں، وہ تو ان کی روٹی تنخواہیں لگی ہیں، وہ تو نہیں تیار ہو، یا جعلی خلیفے نہیں تیار ہو رہا ہے میری بات سننے کے لیے کہ عام احمدی رہے ہیں، ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ جمبا صاحب تو یہ باتیں کہہ رہا ہے۔ اگر یہ بندے عبدالغفار جمبا کی باتیں جھوٹی ہیں تو یہ تیار کیوں نہیں اس کو پکڑنے کے لیے ہوتے؟ تو وہ بھی بہرحال خاموش ہیں، لیکن یہ خاموشی ان کے لیے خطرناک ہے، کیونکہ ان کو جواب دینا آگے جا کے کہ تم خاموش کیوں تھے۔ تو بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ یہ دو وجود ہیں، اور مرزا غلام صاحب سے یہ اتحادی سے ہوا، انہوں نے مسیح، حالانکہ میں ابھی ان کا حوالہ پڑھایا کہ تمام نبیوں کے ذیل ان کو دیے گئے، ان تمام نبیوں میں عیسیٰ بھی آتا ہے، وہ خود کہتے ہیں میں عیسیٰ بھی ہوں، تو پھر وہ مسیح موت کا دعویٰ کرنے کی ان کو کیا ضرورت تھی؟ مثال کے طور پر ان کا ایک حوالہ ہے، اکثر قادیانی جماعت کے احمدی بہن بھائی بزرگ سنتے ہوں گے کہ مخالفین آج تک بڑے اعتراض کرتے ہیں مرزا غلام صاحب پر۔ جب مرزا صاحب نے مسیح موت کا دعویٰ کیا، اس کے لیے انہوں نے ایک گراؤنڈ تیار کی، حالانکہ گراؤنڈ تیار کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ وہ تو محمدی مریم تھی، موسی سلسلے کی مریم کی طرح۔ اچھا، موسی سلسلے کی مریم کو جب ذکی غلام کی بشارت ملی، سورت مریم میں پڑھیں، اسی طرح محمدی سلسلے میں مریم کو بھی چلا ہوشیار پور میں وہ جو کیا، ان کو بھی ذکی غلام کی خبر مل گئی۔ یہ تو دونوں سلسلوں کی مشابہت مقصد کا واقعہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد جس طرح موسی مریم ایک الگ وجود تھا، ماں تھی، بیٹا تھا اس کا روحانی مسیح عیسیٰ بن مریم، اسی طرح یہ مرزا غلام صاحب تو وہ مریم تھی محمدی، اور ان کو جو بخشا گیا تو وہ الگ وجود ہے، وہ ہے ذکی غلام، وہ ہے مسیح عیسیٰ بن مریم آسم کی پیشگی کے مطابق امت محمدیہ میں نزول فرمانے والا۔ اسی کے متعلق ایک الہامی شعر مرزا غلام صاحب پر نازل ہوتا ہے، زی درگاہ خدا مردے بسد اعزاز می آید، مبارک بادت اے مریم کہ عیسیٰ باز می آید۔ خدا کی درگاہ سے ایک مرد بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے، اے محمدی مریم مرزا غلام احمد تجھے مبارک ہو کہ عیسیٰ دوبارہ آتا ہے۔ تو یہ عیسیٰ جیسا اس شعر میں محمدی مریم کو جس کی خبر دی گئی ہے، وہ چلہ ہوشیارپور میں وہ نشان رحمت جو دیا گیا تھا، وہ ذکی غلام، وہ وہی تو ہے، یہ عیسیٰ مسیح نفس، اس کو کہا اللہ نے۔ تو مرزا غلام صاحب نے خود بھی دعویٰ کر لیا مسیح موعود ہونے کا۔ تو یہ معاملات مطلب گڑبڑ ہو گئے نا، لیکن بہرحال میں مرزا غلام صاحب کے حوالے سے تو کہتا ہوں وہ صادق انسان تھا، وہ اجتہادی غلطی ان سے ہوئی۔ آگے ان کی ماننے والے جو ہیں قادیانی جماعت کے، اپنی جعلی خلافت کا جو انہوں نے لطف توڑا ہوا ہے، اس کو جاری رکھنے کے لیے 1000 سال تک انہوں لوگوں نے اس پر زور دیا ہوا ہے کہ نہیں، وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی مرزا غلام صاحب کی مصداق تھے، امام مہدی کی پیشگوئی کے بھی وہی مصداق تھے، جبکہ یہ غلط باتیں ہیں، وہ دو الگ الگ وجود ہیں، اس کے مصداق ایک شخص نہیں ہو سکتا۔ میں ابھی آسم کی حدیثیں پڑھی ہیں، اور امت محمدیہ ان پیشگوئی کے مطابق وہ دونوں وجودوں کا ابھی تک وہ انتظار کر رہی ہے، وہ سمجھتی ہے، ایمان رکھتے ہیں کہ یہ دو الگ الگ وجود ہیں۔ اگرچہ انہوں نے غلطی کی، مرزا غلام صاحب کے دعوے کو نہ مان کر امام مہدی کا دعویٰ انہوں نے کیا اور انہوں نے جھٹلا دیا، یہ غلطی ہے ان کی، لیکن یہ بات بہرحال حق ہے کہ وہ دو وجود ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں وجودوں نے نازل ہونا ہے، آگے پیچھے ہوں گے۔ لیکن قادیانی جماعت میں مرزا غلام صاحب سے اس غلطی کا آغاز ہوتا ہے، انہوں نے مسیح موعود کو بھی دعویٰ کر لیا۔ اب میں قادیانی عام احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں کو کہوں گا، یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں، قادیانی ان جعلی خلیفوں کو کہو، عبدالغفار جمبا تو یہ کہتا ہے، یہ میری باتوں کو جھڑا کر دکھائیں دلائل کے ساتھ، اور یہ سب جال سازی انہوں نے کوئی خلافت نہیں ہے، سب مطلب کہ ایک جال سازی ہے انہوں نے بنائی ہوئی، لوگوں کو قابو کیا گیا خلافت کے نام پر، اپنی مذہبی اقتدار مذہبی حکومت انہوں نے بنائی ہوئی ہے، اس بندے کا رستہ روک کر بیٹھے ہیں۔ آغاز تو مرزا صاحب سے ہو گیا جب انہوں نے مسیح موعود کا دعویٰ کر لیا، آگے جو کمی بیشی تھی اس کے بیٹے نے پوری کر دی، جھوٹا دعویٰ کر کے مسلم موعود کا، اللہ نے پھر اس کو پکڑا۔ تو اس کے باوجود بھی احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں کے دل و دماغ پر اس بات کا اثر نہیں ہو رہا، وہ ڈٹ کے کھڑے ہوئے اس پر، اس جھوٹے عقائد پر کہ مرزا غلام صاحب ہی امام مہدی تھے، وہی مسیح موعود تھے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ تمام نبیوں کے ذیل تھے، تمام نبیوں کے ذیل میں سب باتیں آ جاتی ہیں کہ وہ سارے نبیوں کے ذیل تھے، عیسیٰ بھی تھے، موسیٰ بھی تھے،
مثال کے طور پر وہ شعر میں کہتے ہیں کہ میں کبھی آدم، کبھی موسیٰ، کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار۔ تو اس طرح وہ عیسیٰ بھی تھے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ مسیح موت کا دعویٰ کرنے کے لیے، ابھی میں نے کہا ہے پہلے، میں پورا مکمل کر دوں وہ بات، انہوں نے پھر ایک گراؤنڈ بنائی۔ وہ کیسے ہے، میں تھوڑا سا ایک پڑھتا ہوں ان کا ایک حوالہ۔ آپ علیہ السلام لکھتے ہیں، یہ حوالہ جو ہے حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 350 351 حاشیہ۔ آپ اس ہم لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں اس امت کے بعض افراد کو مریم سے تشبیہ دیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ وہ مریم عیسیٰ سے حاملہ ہو گئی، اور اب ظاہر ہے کہ اس امت میں بجز میرے کسی نے اس بات کا دعویٰ نہیں کیا کہ میرا نام خدا نے مریم رکھا، اور پھر اس مریم میں عیسیٰ کی روح پھونک دی ہے، اور خدا کا کلام باطل نہیں۔ ضرور ہے کہ اس امت میں کوئی اس کا مصداق ہو، بس اس تمام امت میں وہ میں ہی ہوں۔ میرا نام ہی خدا نے ابراہیم میں پہلے مریم رکھا، اور بعد اس کے مریم ہی میری ہی نسبت یہ کہا کہ ہم نے اس مریم میں اپنی طرف سے روح پھونک دی، اور پھر روح پھونکنے کے بعد مجھے ہی عیسیٰ قرار دیا۔ بس اس ایت یعنی سورۃ تحریم ایت 13 کا میں ہی مصداق ہوں۔ میرے سوا 1300 برس میں کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میرا پہلے خدا نے نام مریم رکھا اور مریم میں اس نے روح پھونک دی جس سے میں عیسیٰ بن گیا۔ خدا سے ڈرو، اس میں فکر کرو۔ سامعین کرام، یہ زمانہ حوالہ آپ لوگوں کو پڑھ کر سنایا ہے کہ مرزا غلام صاحب اس مسیح موت کا دعویٰ، جبکہ وہ امام مہدی ہونے کا دعویٰ تو سچ ہے ان کا، وہ مسیح عیسیٰ بن مریم کی پیشگوئی جو ایک دوسرا وجود ہے، وہ دوسرا وجود چلا انہیں ملا تھا، وہ الگ وجود ہے۔ مرزا غلام صاحب ایک انسان تھے، بشر تھے، وہ دونوں پیشگوئیوں کو کیسے مصداق ہو گئے؟ اچھا، اب وہ مسیح موت کی پیشگوئی کرنے کے لیے ابھی جو میں نے حوالہ پڑھا یہ گراؤنڈ بناتے ہیں۔ حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ مریم اس لیے ان کو اللہ نے بنایا تھا کہ موسوی سلسلے اور محمدی سلسلے کا تقابل ہو جائے، مشابہت ہو جائے۔ جیسے موسوی سلسلے میں مریم تھی ایک، اس کو خبر دی گئی ذکی غلام کی، وہی ذکی غلام مسیح عیسیٰ بن مریم ہے، کلمۃ اللہ ہے، جس کا سورۃ آل عمران میں ذکر ملتا ہے۔ اسی طرح محمدی سلسلے میں اللہ نے پہلے ایک برگزیدہ انسان کو مریم کا روحانی مقام و مرتبہ دیا، پھر اسے ذکی غلام کی بشارت دی، پھر اسی ذکی غلام کو مسیح عیسیٰ بن مریم اللہ نے قرار دے دیا۔ یہ دو، جیسے موسی مریم اور موسی مسیح عیسیٰ بن مریم دو الگ وجود تھے، ایسے محمدی سلسلے میں بھی محمدی مریم ایک الگ وجود ہے، اور جو اس کو مسیح عیسیٰ بن مریم ذکی غلام دیا گیا نشان نعمت، وہ الگ وجود ہے۔ میرا صاحب نے مسیح موت کا دعویٰ کر لیا۔ اب دیکھیں یہ معاملہ تو وہیں سے شروع ہو گیا۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے، اب بھی کہتا ہوں، وہ صادق تھے، سچے تھے سونے کی طرح، لیکن وہ بشر تھے، وہ کل خدا نہیں تھے۔ خدا علیم اور خبیر ہے، اس کا علم کامل ہے۔ خدا کے علاوہ جتنے بھی نبی دنیا میں آئے ہیں وہ بھی بشر تھے، سارے آسم بھی بشر تھے۔ کسی نبی سے بھی نا علم ہونے کی وجہ سے کوئی اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے۔ مرزا غلام صاحب سے یہ اجتہادی غلطیاں ہوئیں، اور وہ اجتہادی غلطیاں جو آج گمراہی جماعت احمدیہ مرزا صاحب سے ماننے والوں میں پھیلی ہوئی ہے، اس کی وجہ ان کی وہ اجتہادی غلطیاں بھی ہیں کہ خود انہوں نے مسیح موت کا دعویٰ کر لیا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ ان کو کیا ضرورت تھی؟ مریم تو اس لیے اللہ نے بنایا تھا تاکہ محمدی سلسلے اور موسی سلسلے کا تقابل کریں، مشابہت متماثل کریں۔ تو وہ اپنے مریمی روحانی مقام سے خود ہی عیسیٰ بننا شروع ہو گئے۔ ابھی میں نے حوالہ پڑھا ہے، اور مسیح موت کا دعویٰ بھی کر دیا، حالانکہ یہ باتیں درست نہیں ہیں۔ وہ بشر تھے، اور یہ ساری اجتہادی غلطیاں ان سے ہوئیں۔ اب قادیانی جماعت کے جعلی خلیفے کہیں گے جنبا صاحب یہ کیا کہتا پھر رہا ہے؟ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، میرے آقا تھے، میں ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں، ان کا وہاں فیض پایا ہے، لیکن جو حق ہے سچ ہے۔ میں بتا رہا ہوں، کوئی قادیانی مولوی جعلی بنے پھرتے ہیں خلیفے، تو میری باتوں کو جھٹلا کر دکھائے۔ یہ دو وجود ہیں جو آسم نے بتائے ہیں، امت محمدیہ کے آگے پیشگوئی کی ہوئی ہے۔ پوری امت محمدیہ ان دونوں وجودوں کا انتظار کر رہی ہے۔ قادیانی جماعت میں ان دونوں کو ایک بنا دیا، اپنا جو لطف تو لایا انہوں نے خلافت کا، پتا کہ ساری مذہبی حکومت 1000 تک چلتی رہے، وہ بندہ آئی نہ، اور پھر مرزا بشیر الدین مامون نے جھوٹے دعوے کر لیے، جھوٹے دعوے کر کے مکمل طور پر اس پیشگوئی کا، اور مسیح عیسیٰ بن مریم کی پیشگوئی جو آسم بیان کی ہوئی ہے امت کے آگے، اس کا ویسے کام تمام کر دیا۔ مرزا غلام احمد کو تو اجتہادی غلطی میں کہہ سکتا ہوں کچھ لگ گئی، تو انہوں نے یہ مسیح موت کہہ لیا اپنے آپ کو، حالانکہ وہ امام مہدی کی پیشگوئی کے مصداق تھے۔ تمام نبیوں کو ذل ہوتے ہوئے وہ مسیح سے بن مریم بھی تھے۔ ان کو مریم سے آگے پھر
جس طرح وہ عیسیٰ بنے، کیا ضرورت تھی اس کی؟ باہر یہ ساری اجتہادی ان کے صاحب تھے جو ان سے ہوئے، جس کا آج قادیانی جماعت کے جو عام جعلی مولوی ہیں یا اس کی اولاد ہے مرزا غلام صاحب کی، وہ دنیا پرست، وہ اس سے فائدہ اٹھاتی پھر رہی ہے. اور یہ ظلم ہو چکا ہے امت محمدیہ میں. ظاہر ہے کہ مرزا غلام صاحب تو امام مہدی کے دعوے دار تھے، وہی اس پیشوی کے مصداق تھے. دوسرا وجود الگ ہے. امت محمدیہ ان دونوں وجودوں کو انتظار کر رہی ہے، جبکہ حضرت مرزا غلام صاحب تو 1 صدی پہلے امام مہدی آ چکے ہیں آسم کی پیشوی کے مطابق. جیسے آنس نے فرمایا کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں درمیان میں مادے. اور آخر پہ ایک حدیث میں آنس فرماتے ہیں مسیح ہوگا، اور ایک دوسری روایت میں فرماتے ہیں عیسیٰ ابن مریم ہوگا. وہ عیسیٰ ابن مریم تو مرزا غلام صاحب کو، محمدی مریم کو اس کی بشارت چلا شہر میں دی گئی تھی. وہ تو الگ وجود ہے. وہ تو خود اپنی زندگی میں مسیح موت کا دعویٰ کرتے رہے. بہرحال میں یہ کہوں گا لوگوں کو کہ اگر قادیانی جماعت کے کوئی انسان، کوئی جعلہ سمجھتا ہے کہ میں جو باتیں کر رہا ہوں غلط ہوں، تو اپنے جعلی مولویوں کو، جعلی خلیفوں کو میرے مقابلے پہ لاؤ. میں بتاؤں گا یہ میں جو کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں. مرزا غلام صاحب کا مسیح موعود ہونے کا دعویٰ ایک اتحاد تھا ان کا، وہ غلط تھا. اگر وہ تھے تو وہ دوسرا وجود جو چلا ہوشیار میں انہیں ملا، وہ کیا ہے؟ وہ کدھر گیا؟ آج ہم نے تو ان دونوں وجودوں کو دو قرار دیا ہے. قادیانی جماعت میں ان دونوں وجودوں کو ایک بنایا گیا ہے. میں ایک بات کہہ دیتا ہوں فرض کے طور پر احمدیوں کے آگے، کہ آسم کھڑے ہیں ایک جگہ پہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد 2 وجود ہوں گے، درمیان میں مادی ہوگا اور آخر پہ مسیح صاحب ابن مریم ہوگا. ایک دوسرا وجود مرزا غلام صاحب کا، ان کے بعد ان کی غلامی میں وہ کھڑا ہوا، اللہ نے ان کو عزتیں دی، انعام دیے. وہ کہہ رہا ہے کہ میں مسیح موعود ہوں، میں امام مہدی ہوں. اب تم سوچ خود فیصلہ کرو کہ آسم سچ فرما رہے ہیں کہ مرزا صاحب سچ فرما رہے ہیں، کون سچا ہے؟ اگر محمد صاحب کا اور مرزا غلام صاحب کا تقابل کیا جائے، ان دونوں میں سے کون سچا انسان ہے؟ وہ مخبر صادق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو اللہ نے مخبر صادق قرار دیا ہوا ہے. وہ کیسے غلط کہہ سکتا ہے؟ وہ بالکل صادق ہے، وہ سچی بات انہوں نے کہی ہے. جبکہ مرزا غلام صاحب ان کے غلام تھے، جیسے کہ میں غلام ہوں، اعظم کا غلام ہوں، مرزا صاحب کے غلام ہوں. ان سے یہ اتحادی غلطیاں ہوئی ہیں. یہ صاحب وہ بشر تھے. بہرحال وہ کہہ گئے، پتہ نہیں اس میں خدا تعالیٰ کی کوئی تقدیر کام کر رہی ہو. اللہ تعالیٰ چاہتا ہی ایسا ہو کہ ایسے ہی ہو جائے، تاکہ اللہ تعالیٰ بعد میں مرزا غلام صاحب کی اولاد کا آزمائش کرے، ٹیسٹ کرے. یہ کرتے گئے ہیں. اور اس طرح مرزا غلام صاحب کو ماننے والوں کی پھر آزمائش کرے. ایسے ہی ہوتا ہے اکثر پیشگوئیوں کے حوالے سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں ہیں، اور بارہا میں بتا چکا ہوں. آج بھی میں کہتا ہوں کہ یہ جو وجود ہیں وہ 2 وجود ہیں الگ الگ. آنسم نے جو فرمایا سچ فرمایا ہے کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، درمیان میں مہدی، اور آخر پہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں گے. آنسم کے بعد 2 وجود ہیں، یہ ایک نہیں ہے. قادیانی جماعت میں ان دونوں وجودوں کو ایک بندے پر ٹھوکا گیا ہے، اور وہی امام مہدی، وہی مسیح صاحب نے. بعد سے وہ کہنے کہ نہیں یہ خلیفے ہیں اسی، اللہ رت خیر صلی اللہ ساڑھے ہی لوگ چلنا ہوں قیامت تک. سب یہ بلیک قادیان ہے جو خلافت کے نام پر قبضہ کر کے لوگوں کو گمراہ کر کے غلام بنا کر بیٹھی ہوئی ہے. لوگوں کے کان نہیں کھل رہے. ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے. قیامت کے دن انشاءاللہ سب کا حساب ہو جائے گا کہ ایک بندہ تمہیں پکار کہہ رہا تھا، بتا رہا تھا، تم نے پہ منہ بند کیوں رکھے، کان کیوں بند رکھے، آنکھیں کیوں بند رکھی. بہر ان کو حساب دینا پڑے گا. سامعین کرام، آخر پہ میں حضرت مرزا غلام احمد صاحب کا ایک حوالہ پڑھ کے اپنے خطبے کو ختم کروں گا. حضرت مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، میرے آج کے جو خطبہ ہے اس کا عنوان اس طرح تھا کہ امت محمدیہ میں موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کے حوالے سے بہت سارے اختلافات پیدا ہو چکے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ اسی موضوع پر لوگوں کو مزید بتاؤں گا کہ یہ کیا معاملہ ہوا، کیا ہو چکا ہے اور کیوں ہو چکا ہے، کیا وجوہات ہیں اس کی، یہ جو غلطیاں ہیں، یہ جو وجوہات بن چکی ہیں، اس کا علاج اور اس کا حل کیا ہو سکتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی میں اس موضوع پہ لوگوں کو بتاؤں گا اپنے خطبات میں. حضرت مرزا غلام صاحب اپنی کتاب روحانی خزائن جلد 9 صفحہ 20-21 انوار الاسلام کتاب کا نام ہے. اس میں فرماتے ہیں، میں حضور صاحب کے الفاظ چاہتا ہوں پڑھ کر آپ لوگوں کو سنا دوں. یہ پیشگوئیوں کے حوالے سے ہیں، کیونکہ آج کے میرے خطبہ میں بھی پیشگوئی کا ہی زیادہ تر ذکر ہو رہا ہے، مسیح عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے ہے. حضرت مرزا صاحب فرماتے ہیں، یہ بھی ایک سنت اللہ ہے کہ وہ اپنی پیشگوئیوں اور نشانوں کو اس طور سے ظہور میں لاتا ہے کہ وہ ایک خاص طائفہ کے لیے مفید ہوں.
جو اس کے کاموں میں تدبر کرنے والے اور سوچنے والے اور اس کی حکمتوں اور مسالے کی تہ تک پہنچنے والے اور عقل مند اور پاکیزہ طبع اور لطیف الفہم اور زیرک اور متقی اور اپنی فطرت سے سعید اور شریف اور نجیب ہوں، اور اس طائفہ کو وہ باہر رکھتا ہے جو سفلہ مزاج اور جلد باز اور سطحی خیالات والے اور حق شناسی سے عاجز اور سوء ظن کی طرف جلد جھکنے والے اور فطرتی شقاوت کا اپنے پر داغ رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آگے، وہ نافہموں کے دلوں پر رجس ڈال دیتا ہے، یعنی کچھ پردہ رکھ دیتا ہے، تب ان کو نور ایک تاریکی دکھائی دیتا ہے اور اپنی آرزوؤں کی پیروی کرتے ہیں اور ان کو چاہتے ہیں اور سوچنے کا مادہ نہیں رکھتے۔ اور خدا تعالیٰ کی اس فعل سے غرض یہ ہوتی ہے کہ خبیث کو طیب کے ساتھ شامل نہ ہونے دے۔ سامنے کرام سن رہے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور خدا تعالیٰ کی اس فعل سے غرض یہ ہوتی ہے کہ خبیث کو طیب کے ساتھ شامل نہ ہونے دے اور اپنی نشانوں کو پر ایسے پردے ڈال دے جو ناپاک طبع کو پاکوں کے ساتھ شامل ہونے سے روک دیں، اور پاک طبع لوگوں کا ایمان زیادہ کریں اور علم زیادہ کریں اور معرفت زیادہ کریں اور صدق و صفات میں ترقی دیں اور ان کی زیر کی اور حقائق شناسی دنیا پر ظاہر کریں اور ان کو اس کثر شان اور بےزتی سے محفوظ رکھیں جو اس حالت میں متصور ہے کہ جب ایک کج طبع اور سفلہ خیال اور نفس پرست اور نادان ان کی جماعت میں شامل ہو جائے اور ان کے ہم پہلو جگہ لے، اور چونکہ خدا تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے جو اس کی جماعت کے آب زلال کے ساتھ کوئی پلید مادہ نہ مل جائے، اس لیے وہ ایسی خصوصیت کے ساتھ اپنے نشانوں کو ظاہر کرتا ہے کہ جس خصوصیت سے غبی اور ناپاک فہم اور ناپاک طبع لوگ حصہ نہیں لے سکتے، اور صرف اس رفیع شان نشان کو رفیع شان لوگ دریافت کرتے ہیں اور اپنے ایمان کو اس سے زیادہ کرتے ہیں۔ اور خدا تعالیٰ قادر تھا کہ کوئی ایسا نشان دکھلاتا کہ تمام موٹی عقل کے آدمی اور پس فطرت انسان جو صدہا نفسانی زنجیروں میں مبتلا ہیں بدہی طور پر اپنی نفسانی خواہشوں کے مطابق اس کو مشاہدہ کر لیتے۔ حضور صاحب فرماتے ہیں آگے، مگر در حقیقت نہ کبھی ایسا ہوا اور نہ ہوگا، اور اگر کبھی ایسا ہوتا اور ہر ایک کج فطرت اپنی خواہشوں کے مطابق نشان دیکھ کر تسلی پا لیتے تو گو خدا تعالیٰ تو ایسا نشان دکھلانے پر قادر تھا اور اس بات پر قدرت رکھتا تھا کہ تمام گردنیں اس نشان کی طرف جھک جائیں اور ہر ایک نو فطرت اس کو دیکھ کر سجدہ کرے، مگر اس دنیا میں جو ایمان بالغیب پر اپنی بنا رکھتی ہے اور تمام مدار نجات پانے کا ایمان بالغیب پر ہے، وہ نشان ہم یہ ایمان نہیں ہو سکتا تھا، بلکہ ربانی وجود کا سارا پردہ کھول کر ایمانی انتظام کو بکلی برباد کر دیتا اور کسی کو اس لائق نہ رکھتا کہ وہ خدا تعالیٰ پر ایمان لا کر ثواب پانے کا مستحق رہے، کیونکہ بدیہیات کا ماننا ثواب کا موجب نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد سامعین کرام میں محترم انور مقصود صاحب کے الفاظ آپ لوگوں کو سناتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں، جہاں دماغ غلام ہوں وہاں زنجیروں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میں اپنے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں کو کہوں گا کہ تمہیں ذہنی طور پر برین واش کیا گیا ہے اور تمہیں ذہنی طور پر غلام بنایا گیا ہے، اور پھر تمہیں قابو میں رکھنے کے لیے اس جعلی خلیفوں کو، ان کو جعلی نظام کو، جن جعلی لوگوں کو جو آپ کو قابو کر کے ان کو زنجیروں کو تمہیں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے تمہارا کام کر دیا۔ دن رات اجلاس، یوم خلافت، یوم مسلم موت، اور پھر جماعت کو پوری شعبہ میں بدل دیا۔ مرزا بشیر الدین محمود دور حاضر کا فرعون تھا، جس طرح فرعون نے بنی اسرائیل کو مختلف طبقوں میں بانٹا، بدلا، اسی طرح انہوں نے مرزا بشیر الدین محمود نے مرزا صاحب کے ماننے والوں کو تنظیمیں بنا دی، کوئی تفعال الحمدیہ، کوئی ناصرت الحمدیہ، کوئی لجنہ، کوئی خدام الحمدیہ، کوئی انصار، سب کو بانٹ دیا، اور پھر اجلاس پر اجلاس، اور 100 سال سے ایسی برین واشنگ ہو رہی ہے کہ اب میں اپنے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں کو کہوں گا تمہیں زنجیریں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے دماغ مفلوج کر دیے ان لوگوں نے۔
تمہاری سمجھنے سوچنے کی جو صلاحیتیں وہ ختم کر دیں. اگر ہوتی تو 20 سال سے قریب میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کوئی ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں. جی اس کی وجہ یہ ہے، کہ آپ لوگوں کو دماغی مفلوج کر دیے گئے ہیں. آپ لوگوں میں سمجھنے سوچنے کی سخت ہی نہیں ہے. اگر ہوتی تو آپ میں سے بہت سارے لوگ اٹھ کے سوال کرتے مجھ پر، اعتراض کرتے مجھ پر. بات ہوتی آرام نہ قبروں میں دبے پڑے ہیں. جیسے کہ مرزا غلام صاحب کو اسی پیش کو میں اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے فرماتا ہے، اے مظفر تجھ پر سلام، خدا نے یہ کہا تا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پاویں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہروں میں. میں احمدی بہنوں بھائیوں بزرگوں سے کہوں گا کہ یہ قبروں میں دبے پڑے تم ہی ہو. تمہارے ذکر ہو رہا ہے کہ تمہارے ساتھ ہی یہ سب کو جو کیا گیا ہے 100 سال میں یہ تمہارے ساتھ ہونا تھا. تو باہر وہ جو آپ کا نجات دہندہ ہے وہ تو بار بار آپ لوگوں کو پکار رہا ہے، کھڑے کر رہا ہے، بلا رہا ہے. لیکن باہر آپ لوگ ایسی گہری نیند سوئے ہوئے ہیں، سلا دیا گیا ہے کہ ٹس مس ہونے کے لیے تیار نہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں پر رحم فرمائے. اسی میں اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. فالحمد للہ اولا وآخرا وظاہرا وباطنا ہوا مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.